अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। परसों रात रावलपिंडी में एक अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसा हैरान कुन इकदाम लिया जिसने यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है इसको बदल कर रख दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसी बारीक कार्रवाई डाल दी है जिसके बाद ये जो हालात हैं इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह सिचुएशन बदलती है वो आपको बदलती हुई नज़र आएगी। परसों रात होने वाली मुलाकात में एक जानिब बहुत सारे गिले शिकवे भी हुए और दूसरे जानिब जनरल आसिम मुनीर ने ठोस कार्रवाई की यकीन दहानी करके जो है वो जो बन उबाल आ रहे थे सूरत हाल में उसको एकदम से ठंडा कर दिया। दूसरी जानिब इस मुलाकात के बाद जो मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि इस रद्द-ए-अमल के अंदर मुस्लिम लीग नून ने इस मर्तबा जो न्यूट्रलिटी और ख़ास तौर पर साबिक इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी है उसके ऊपर सवालात पैदा कर दिए हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपसे गुलबर्ग लाहौर में होने वाली एक मुलाकात का अहवाल सुनाया था, लंदन के अंदर भी एक मुलाकात हो गई है और चौधरी सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं वो एक अहम पैगाम लेकर लंदन पहुंच गए हैं और लंदन में उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो गई है। और इस मुलाकात के बाद चौधरी सालिक हुसैन साहब ने ना सिर्फ एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है बल्कि उन्होंने इशारा दिया है कि नवाज शरीफ साहब से अगली मुलाकात पाकिस्तान में होगी। यानी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो मुस्बत इशारा है वो चौधरी सालिक हुसैन साहब की तरफ से भी आया है। ऑल्दो कि इस मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन साहब की तरफ से इस बात की वजाहत नहीं की गई कि नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन साहब ने कौन सा और किसका पैगाम पहुंचाया है। अलबत्ता ये बात तय है कि मौजूदा हालात के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, ये जो पैगाम है जो बजरिया सालिक हुसैन साहब पहुंचाया गया, इसके पस मंज़र के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ही कार फरमा हो सकते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो मुलाकातें की थी, जो उन्होंने हलचल मचाई थी, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुलाकातें की थी, उन मुलाकातों के अंदर भी से भी ना कुछ जो है वो स्टोरियाँ सामने आ रही हैं, कुछ कहानियाँ सामने आ रही हैं जिसमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जो रवाबत ख़त्म हो चुके थे उन रवाबत को ना सिर्फ बहाल करवा दिया है बल्कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को यकीन दहानी कराई है कि वो असम्बली की तहलील को रुकवाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ रब्ता करेंगे। और इसी दौरान आसिफ अली जरदारी साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात के बाद ये खबरें भी सामने आई कि मुस्लिम लीग नून ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कोई मौक़िफ़ के अंदर कोई थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया। और फिर ये बात राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी अपनी एक मीडिया टॉक में कही बात कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुल के सामने आए, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के एजेंडे से इख्तलाफ करें, असम्बली की तहलील के अमल का हिस्सा ना बने, तो जो अगला सेटअप आएगा उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कराने पर जो है वो सोचा जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है। अब इस पस मंज़र के अंदर अगर चौधरी सालिक हुसैन साहब लंदन जाते हैं और जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो राब्ता किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके रवाबत बहाल हो गए। बल्कि मोनस इलाही साहब ने जो आज PTI के यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की थी उसमें भी उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि दोनों चौधरियों के आपसी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। अलबत्ता उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि मेरे हले वड्डे चौधरी नाल राब्ते नहीं हुए। यानी उनका ये कहना था कि आखिरी मरतबा जिस दिन पंजाब असम्बली में लेटर आया था चौधरी शुजात हुसैन साहब का, उनकी उस दिन आखिरी मरतबा मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात साहब से और उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब इस पस मंज़र के बाद अगर मुलाकात है और इस मुलाकात में यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से और ये जो सियासी एक तूफ़ान लाने की जो चाय की प्याली में कोशिश की जा रही है इसके ऊपर यकीनी तौर पर बात हुई होगी। और यहाँ पर जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये जो पैगाम है जो नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाया गया वो भी बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। और ये जो टाइमिंग है इस मुलाकात की लाहौर में
میں ہونے والی ملاقات کی بھی اور لندن میں ہونے والی ملاقات کی، یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو لاہور میں ملاقات کے فوری بعد لندن میں صالح حسین صاحب کی ملاقات نہ ہو رہی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پس پردہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں، ایک جانب اس فرنٹ پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، دوسری جانب بیک چینل کے اوپر ایوان صدر میں بھی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے حکومت صدر صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے اور پی ٹی آئی نے بھی اپنا ایک نمائندہ یعنی شبلی فراز صاحب کو نامزد کر دیا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر یہ جو مذاکرات بیک چینل چل رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے موقف کو وہ جو ہیں عارف علوی صاحب کے سامنے رکھیں، اور جو چودھری جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پر جو چیزیں گفتگو میں آئی ہیں اس کو لے کے واپس آئیں۔ البتہ یہ خبر بھی بہت زیادہ اس وقت زیر گردش ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں ایک ہی دن میں 2 مرتبہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں جو دوسری ملاقات تھی اس ملاقات کے اندر جو این آر او ہے وہ مانگا گیا ہے عارف علوی صاحب کی طرف سے یہ جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف مزید کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے اور یہ جو مقدمات ان کے خلاف آلریڈی درج ہیں اس کے اندر ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب اس سچویشن کے اندر یہ جو ایک پس پردہ ہل ہو رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور اسی دوران جو ہیں آرمی چیف جن کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ پرسوں رات ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس ملاقات نے بھی جو حیرانی کا عنصر اس میں زیادہ تھا، کیونکہ یہ ملاقات ہوئی ہے AFIC میں یعنی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، اور اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ خصوصی طور پر گئے ہیں AFIC، اور وہاں پر زیر علاج ارشد شریف مرحوم کی وہ جو ہیں والدہ ان کی عیادت کی ہے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے، اور اس ملاقات کے اندر بہت زیادہ گلے شکوے بھی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس ملاقات کی ٹائمنگ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو سو موٹو ایکشن لیا تھا، 5 رکنی بینچ بنایا تھا، اور جو ہیں ارشد شریف صاحب کی والدہ وہ سپریم کورٹ کے روبرو پیش بھی ہوئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک خط بھی یہ جس کے اندر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ کون کون ارشد شریف صاحب کے قتل میں ان کی نظر میں ملوث ہو سکتا ہے، کچھ 4-5 نام انہوں نے وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے کہنے پر ہی ایک نئی JIT بن گئی تھی جو ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ JIT نے بھی اب اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور فیصل واؤڈا، حماد اظہر اور فیصل جاوید سمیت 35 افراد کو کل طلب کر لیا ہے ارشد شریف جو ہے یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جناب آئیں اور آ کے اپنی جو ہے وہ رائے وہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کریں۔ اب اس سینیریو کے اندر یہ والی ملاقات بھی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ اس ملاقات میں چونکہ شہید کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ نام دیے تھے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کچھ عسکری شخصیات کے نام بھی موجود تھے۔ اب اس سینیریو کے اندر یہ جو ملاقات ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور میرے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے شہید کی والدہ کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس قتل کے اندر کینیا میں ہونے والی اس واردات میں چاہے جو بھی ملوث ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور آپ بہت جلد حقیقی ملزم کو جیل کے اندر دیکھیں گی، سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گی، اور یہ ان کا جو موقف ہے یہ بھی اسی سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وقار کے اوپر یعنی عاصم منیر صاحب اپنے ادارے کے وقار کے اوپر، اپنے ادارے کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ کوشش ہے
کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی بدنامی کو نہ سمیٹ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس سینیریو کے اندر اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے نیوٹرلٹی کے اوپر سوالات اٹھا دیے جائیں تو پھر ایک نئی کہانی کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آنا تو بنتا ہے۔ اور یہ اگر سینئر لیڈرشپ کی طرف سے نیوٹرلٹی کے اوپر سوال اٹھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں درست سمت میں نہیں جا رہی، اور خاص طور پر اگر سابق اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹھیں پھر تو اور زیادہ ہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دو رہنما ہیں، ایک ہیں سابق اسپیکر موجودہ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق صاحب، اور دوسرے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب۔ دونوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر ایاز صادق صاحب نے تو زیادہ کھل کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کل جیو کے ایک پروگرام کے اندر کہ جناب یہ جو مونس الائی صاحب ہیں انہوں نے جو میر بخاری صاحبہ کے ساتھ انٹرویو کے اندر انکشاف کیا کہ انہیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کریں، اور پھر اسی بات کو دہرایا تھا جناب پرویز الہی صاحب نے ہم نیوز کے ایک انٹرویو میں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے سردار ایاز صادق صاحب کا کہ یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد اس بات کا کچھ سی طرح کا انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں خدشات لاحق ہو گئے ہیں، کچھ تحفظات ہو گئے ہیں کہ ادارہ تو نیوٹرل ہو گیا لیکن وہ جو شخصیت تھی وہ شاید نیوٹرل نہیں ہوئی۔ انہوں نے نیوٹرلٹی کے اوپر سوال بھی اٹھائے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا موقف اب یہ بن رہا ہے کہ 16 جولائی کو جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے 20 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر، جہاں پر 16 پاکستان تحریک انصاف جیتی اور 4 کے اوپر یہ جو ہیں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی، یہاں پر پھر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان انتخابات کی ساکھ کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، کیونکہ اگر ان دونوں لیڈرز کی یعنی چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الائی صاحب کی بات کو یقین پر اعتماد کیا جائے کہ ان کو دھکیلا ہے جنرل باجوہ نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف، تو پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے سامنے کہ جناب وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ پنجاب کے اوپر مسلم لیگ نون کا کنٹرول نہ رہے، یہاں پر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، اور عمران خان نے بھی گزشتہ کچھ انٹرویوز میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو 2 نام دیے گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ایک علیم خان کا تھا اور دوسرا جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کا نام تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے علیم خان کے اوپر نام ان کو چیف منسٹر بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، جبکہ پرویز الہی صاحب کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا تھا۔ اب اگر یہ بات درست ہے کہ ان کو دھکیلا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف، تو پھر یہ بات بھی جو ہے ایاز صادق صاحب ان کے نزدیک یہ بات طے ہو جاتی ہے، ان کی بات کا یہ مفہوم ہے کہ بات طے ہو جاتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہی چیف منسٹر پنجاب بنانا مقصود تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، لہٰذا یہ جو عمران خان صاحب بے شک الزامات لگاتے رہے الیکشن کمیشن پر، اس وقت انہوں نے الزام لگائے لاہور میں بیٹھے ہوئے مسٹر ایکس پر، اس وقت یہ الزام لگایا کہ جناب مسٹر ایکس جو ہے پنجاب میں ہونے والے الیکشنز کو مینیج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگر مینیج چیزیں کی جا رہی تھیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مینیج کی جا رہی تھی، مسلم لیگ نون کے لیے مینیج نہیں کی جا رہی تھی، جس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ایک مشکوک کام ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر اب ہمیں تحفظات ہیں کہ یہ جو 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوا تھا وہ 100% شفاف تھا یا مینج تھا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب اگر عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ بات مانتے ہیں، اگر اس بات کو چاہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو بھائی وہ توڑ دیں، کل کے توڑتے وہ آج توڑیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم الیکشن میں جائیں گے اور پھر وہاں پر جا کر ان کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے کس پا بک دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب پھر یہ آ جائے پھر گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، اور پھر اس میدان کے اندر نواز شریف اور مریم نواز انتخابی مہم کی نہ صرف قیادت کریں گے بلکہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی بنائیں گے۔ اس ساری سچویشن یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بہت بڑا ایک پولیٹیکل ہنگامہ ہونے جا رہا ہے، چاہے وہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے عمران خان کو اسمبلیوں کی تحلیل سے روکنے کی کوشش ہو، چاہے اسمبلیوں کی تحلیل ہو، چاہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے پیغام ہو، اس ساری یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں
तो यही चीज़ सामने आती है कि इमरान खान साहब के लिए दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हैं जो उनको मिलेंगे, और इन सेटबैक्स का जो नतीजा है वो यकीनी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं उनको हैरान करेगा। लंदन में होने वाली चौधरी सालेक हुसैन साहब की मुलाकात, लाहौर गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात, और उसके बाद जो चीज़ें जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं, ये इसी सिमत में इशारा कर रही हैं कि इमरान खान तो खेस खोण दी मुकम्मल तौर पर तैयारी है। अब ये खेस कब खींचा जाएगा उनसे ये जो शेल्टर है गवर्नमेंट का, ये कब हटाया जाएगा, उनका ये लाडलापन कब ख़त्म होगा, ये अब कोई महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि ये अब दिनों की बात है, और आने वाले दिनों में आप ऐसा होता ज़रूर देखेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।